ایک سوال یہ دریافت فرمایا کہ شام کے اذکار کا مسنون وقت عصر کے بعد یا مغرب کے بعد؟ دونوں ہی درست ہے۔ مغرب کے بعد کوئی ذکر کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ترجیح عصر کے بعد کو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبل غروبہا، کہ وہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عصر سے مغرب کا جو وقت ہے نا، یہ درمیان کا، یہ بہت برکتوں کا وقت ہے۔ جس طرح سورج کے چڑھنے سے پہلے وقت جو تہجد کا ہے وہ برکات کا حامل ہے، اسی طرح عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت جو ہے نا، یہ بھی اتنا ہی قیمتی ہے۔ ایک طرف سورج کے چڑھنے سے پہلے اور دوسری طرف سورج کے ڈوبنے سے پہلے، یہ دونوں اوقات بڑی برکتوں کی وقت ہیں۔ لوگ اسے خام خواہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو غدوًا وعشیّا، صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ شام کو کس وقت یاد کرتے ہیں؟ سورج ڈوبنے سے پہلے۔ یہ اس کو ترجیح حاصل ہے، لیکن اگر کہ مغرب کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرے اس کی بھی روایات، لیکن ترجیح اس عصر والی کو ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ سب کہتے ہیں کہ ہم جایا کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور پایا ہے۔ یہ اسود اور علقمہ وغیرہ جو تھے نا، ان کے ماموں، یہ حضرات جاتے تھے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، پڑھا تھا انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور پھر یہ اسود اور علقمہ یہ جاتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں، اور یہ سارے تابعین میں سے تھے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا نماز میں التحیات للہ، اس میں جو پڑھتے ہیں نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد وحدہ لا شریک لہ، یہ سکا راوی ابراہیم نخعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی زیادتی ہے۔ انہوں نے حدیث کے الفاظ کو یہ بڑھایا ہے، اور ان کا اضافہ معتبر ہے، کہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور نخعی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھائی گھر، نماز پڑھا کے کبھی کبھی ستون کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ایک محدثین کی اصطلاح ہے کہ فلاں بزرگ ستون کے پاس بیٹھتے تھے، مطلب یہ کہ لوگ ان سے مسائل آ کے پوچھتے تھے۔ اور نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا کہ جہاں 3-4 آدمی بیٹھے وہ اٹھ جاتے تھے، نہیں بیٹھتے تھے۔ شہرت سے بہت بھاگتے تھے۔ جنازے میں کل 8 آدمی تھے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آج نام اس ہستی کا دیکھو، جب تک حنفی فقہ قائم ہے لوگ جانتے ہیں کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کس مقام کے آدمی تھے۔ ابراہیم نے دیکھا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو۔ وہ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میرے چچا اور ماموں نے مجھے بھیجا کہ حجرہ مبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ادھر اندر جاؤ۔ تو میں اندر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے۔ میں بچہ تھا 8 سال کا، اور میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، اور وہ سرخ لباس پہنے ہوئے تھی۔ یہ بہت جلیل القدر تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اور بہت سی اور روایات میں بھی آتا ہے کہ ہم مغرب کی نماز کے لیے جب مسجد جاتے تھے تو مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی لوگوں سے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے تھے کدوی النخل، ایسے ذکر کی آواز آ رہی ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بن بناتی۔ تو اس یہ شام میں عصر کی نماز، اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ عصر کی نماز تاخیر کر کے پڑھی جائے، اور صوفیہ یہ تو پڑھتے ہی ہیں جب مغرب کے ڈوبنے میں، سورج کے ڈوبنے میں 1 گھنٹہ رہ جائے کہتے ہیں اب عصر پڑھو۔ دونوں طرف کا فائدہ ہے، ظہر سے عصر کا وقفہ بہت زیادہ مل گیا، کوئی نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اور عصر سے مغرب تک کا وقت تھوڑا رہ گیا، ذکر اذکار کی فضیلت بھی حاصل ہو گئی، اور نفس انسانی زیادہ دیر بیٹھنے سے بھی گھبراتا ہے تو اس کی انسانوں کی بھی رعایت ہو گئی کہ چلو تھوڑا ہی صحیح اللہ کو یاد کرو۔ اس لیے بہتر زیادہ یہی ہے۔